ہم مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پورٹ قاسم کا؟ 1980 میں ایک برتھ تھی اور اس برتھ سے لے کے آج تک 18 برتھس مزید بن چکی ہوئی ہیں، جس کے اندر ہر طرح کا کارگو ہینڈل ہو رہا ہے۔ یہاں پہ LNG، LPG اور پیٹرولیم پروڈکٹ ساری ہینڈل ہوتی ہیں۔ جہاز کا ڈرافٹ ہوتا ہے جو پانی کے اندر کا حصہ ہے، وہ زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ وہی جہاز کی اسٹیبلٹی کو انشور کرتا ہے۔ جب ہم ڈریجنگ کمپلیٹ کر لیں گے 2028 تک تو ہم اس کو 15 میٹر تک لے جائیں گے، لیکن سبسیکوئنٹلی ہم نے اس کو 18 میٹر تک لے کے جانا ہے۔ ریکوڈیک کا جو کنسنٹریٹ ہے وہ اسی کا پارٹ ہے، اس کے لیے کافی فائنینسنگ حکومت نے ارینج کر لی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں کراچی سے آفتاب خان۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایڈمرل ریٹائرڈ موزم الیاس صاحب، جو کہ پاک بحریہ میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور اس کے بعد اب پورٹ قاسم کے چیئرمین ہیں۔ پورٹ قاسم آنے والے وقت میں کافی مفید ثابت ہوگا جہاز رانی کے لیے، خاص طور پر جو مال بردار جہازوں کی جو آمد و رفت ہے اس کے حوالے سے، اور اسی لیے ہم ان سے مزید بات کریں گے موزم الیاس صاحب سے۔ موزم صاحب، ہم مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پورٹ قاسم کا؟ کراچی پورٹ جو ہے اس کے پیرالل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بڑے والیوم کے اوپر جو ہے یہ ایکٹیویٹیز ہونی جا رہی ہے، تھوڑا سا اس کا بریف دیجیے گا۔ پورٹ قاسم جو ہے وہ پاکستان کی دوسری بڑی پورٹ ہے۔ اس کو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے بہت چھوٹے پیمانے سے کام شروع کیا، لیکن اس کے بعد حکومت نے، پورٹ قاسم نے دوبارہ مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، ہم آگے سے آگے ہی جاتے رہے۔ ایک پورٹ 1980 میں ایک برتھ تھی اور اس برتھ سے لے کے آج تک 18 برتھس مزید بن چکی ہوئی ہیں، جس کے اندر ہر طرح کا کارگو ہینڈل ہو رہا ہے۔ کول بھی ہے، بریک بلک کے بہت سارے اور کارگوز بھی ہیں، پلس جو ہمارا پورٹ ہے وہ ایک انرجی ہب بن چکا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ LNG، LPG اور پیٹرولیم پروڈکٹ ساری ہینڈل ہوتی ہیں۔ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم جتنا اس وقت اپنی ملک کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس میں اور بھی کریں گے، اس لیے کیونکہ ہمارے جو پلانس ہیں، جو پروجیکٹس ہیں، اس کے اندر مزید برتھس کا بنانا، مزید ٹرمینلز کا کھڑا کرنا، اور جو چینل ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس چینل کو اتنا ڈیپ کرنا اور اتنا وائڈ کرنا تاکہ اس کے اندر بڑے جہاز جو کہ ماڈرن شپنگ لائنز آج کل چلا رہی ہیں ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اینڈ دیر بائی seeing an increase in the cargo volumes as well as the number of ships that are coming to the port۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس میں نہ صرف پورٹ آپریشنز کو انکریز کر سکیں گے، بلکہ ہمارے پورٹ کے ساتھ میں انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں پہ بھی ہم انڈسٹریز کو انسینٹیوائز کر سکیں گے، یہاں پہ وہ لگائیں آ کے انڈسٹری، اور بہت جگہ ہے جو اویلیبل ہے ان کے لیے۔ خاص طور پہ ابھی جب ہمیں حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسپیشل اکنامک زون یہاں پہ اسٹیبلش کریں، تو جب یہ اسٹیبلش ہوگا تو انڈسٹریل ایکٹیویٹی بھی اور بڑھے گی، اور ظاہر ہے پھر اس کا انحصار پورٹ کے اوپر بھی یوں ہوگا کہ پورٹ سے بہت سارا را مٹیریل آنا ہے اور بہت ساری فنش پروڈکٹ جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ ہونی ہے۔ تو یہ ڈریجنگ جو ہے ہم خود کر رہے ہیں، کتنا وزنی جہاز اور کتنا طویل یا چوڑا جہاز جو ہے پھر وہ لنگر انداز ہو سکے گا پورٹ قاسم؟ جو ہمارا ڈریجنگ کا پروجیکٹ ہے یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے، اور ہمیں اس کی جو کاسٹ کا اندازہ بھی ہے، وہ اسٹیمیشن ہے، وہ تقریباً $250 ملین کا ہے۔ اس کے لیے جو تھا وہ ہم نے ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کو ہائر کیا اور اس کے حساب سے ہی پروجیکٹ کو پورا جو ہے اوور لے کیا۔ آپ نے کہا کہ کتنا بڑا جہاز یہاں پہ آ سکے گا، شاید بڑے اور چھوٹے کے ساتھ میں تو نہیں، لیکن جو جہاز کا ڈرافٹ ہوتا ہے جو پانی کے اندر کا حصہ ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ وہی جہاز کی اسٹیبلٹی کو انشور کرتا ہے۔ اور جو اس وقت ہے وہ ہم لوگ تقریباً 13-13.5 میٹر تک کا جہاز ڈرافٹ کا ہینڈل کر سکتے ہیں، جبکہ جب ہم ڈریجنگ کمپلیٹ کر لیں گے 2028 تک تو ہم اس کو 15 میٹر تک لے جائیں گے، لیکن سبسیکوئنٹلی ہم نے اس کو 18 میٹر تک لے کے جانا ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آپ نے شروع میں کی تھی وہ یہ کہ ہم اس کو کس سے کروا رہے ہیں۔ الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ ایک نیشنل ڈریجنگ اینڈ میریٹائم سروسز کمپنی بنی ہے، جو کہ NLC جس کا میجر شیئر ہولڈر ہے، لیکن پورٹ قاسم، KPT اور GPA تینوں اس کے اندر شیئر ہولڈرز ہیں، اور یہ کمپنی اب یہ والا پروجیکٹ جو ہے انڈرٹیک کر رہی ہے سکسیزفلی، اینڈ الحمدللہ وی آر سیٹسفائڈ ود دی ورک۔ ریکوڈیک کے حوالے سے بتائیے کہ وہ جو روٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل اگر آپ بتا دیں۔ ریکوڈیک کا جو مائننگ سائٹ ہے وہاں سے لے کے اور اس کی ایکسپورٹ کی سائٹ تک، جو کہ ہمارے پورٹ کے اوپر اس وقت ٹرمینل کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ PIBT کہلاتی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ان کا کنسنٹریٹ ہے وہ سیفلی اور سیکیورٹی کے ساتھ میں یہاں پہ سیکیورلی لایا جا سکے۔
جو اس وقت ریلوے کا پروجیکٹ ہے ML1 کی اپگریڈیشن کا، ریکوڈیک کا جو کنسنٹریٹ ہے وہ اسی کا پارٹ ہے. اس میں اس کے لیے کافی فائنینسنگ حکومت نے ارینج کر لی ہوئی ہے، جس کے بعد وہ فیڈر لائن جو کہ مائننگ سائٹ کو ML1 کے ساتھ میں کنیکٹ کرے گی، اور اس کے بعد وہ سارا کنسنٹریٹ جو ہے ریلوے کی ویگنز پہ پورٹ قاسم تک آئے گا. وہ پروجیکٹ اس کے اوپر کام آلریڈی چل چکا ہوا ہے اور اس کی پروگریس الحمدللہ بہت بہتر ہے، جو کہ ریلوے کروا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2028 تک یہ چیز کمپلیٹ ہو جانی ہے. تو اس کے بعد یہ کنسنٹریٹ جو ہے وہ پورٹ قاسم سے ہی ایکسپورٹ ہوگا. پورٹ قاسم کے حوالے سے جو باتیں بتائی، اگلے آنے والے برسوں میں نہ صرف جہازرانی میں اس کے بڑے مفید اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ پاکستان کی جو ہے اکانومی ہے اس کے اوپر یقینی طور پر بہت مثبت اثرات اس کے مرتب ہونے جا رہے ہیں.